شادی کے بعد کمرے میں بیوی کے ساتھ کیسے رہتے ہیں یہ کیا میں تمہیں بتاؤں گا؟ میرے ابا دھاڑتے ہوئے مجھ سے کہنے لگے۔ میں بری طرح سے اندر تک کانپ کے رہ گیا تھا۔ میرے باپ کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میری والدہ، بڑے بھائی سب کھڑے تھے۔ ابا میں شادی کے لیے تیار نہیں تھا، آپ جانتے ہیں، میں نے منمناتے ہوئے کہا۔ میرے باپ کے سامنے میری جان نکلتی تھی۔ بکواس بند کرو سارم، میں نے تمہارے سر پہ بندوق نہیں رکھی تھی، اور اگر تم نے میرے کہنے پہ نکاح کیا ہے تو پھر میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اسے نبھاؤ بھی۔ اور آج تک گھر کا ہر فیصلہ میں نے کیا ہے، سب نے اس فیصلے کے سامنے سر جھکایا ہے۔ تمہارے بڑے بھائی کی شادی بھی میں نے طے کی تھی، آمنہ کا رشتہ بھی میں نے ہی طے کیا تھا۔ تمہارے ہی بہن بھائی ہیں نا وہ دونوں بھی، اس فیصلے سے خوش ہیں، پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ پچھلے 15 دن سے تم اپنی بیوی کے ساتھ ایک کمرے میں ہو، اور ابھی تک تم نے مرد ہونے کا ثبوت نہیں دیا۔ وہ زور سے دھاڑے تھے۔ میں چپ چاپ نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ غصے سے میرا بس نہیں چل رہا تھا کمرے میں بیٹھی اس لڑکی کا حشر بگاڑ دوں۔ میرے والد کہنے لگے، شرم نہیں آتی باپ کو ان باتوں کے کہنے پہ مجبور کرنے پہ؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور جا کے رشتے کو ویسے نبھاؤ جیسے نبھانے کا حق ہے۔ میں چپ چاپ کمرے سے نکل گیا۔ میرے اندر آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے الوینا پہ جی بھر کے غصہ آیا تھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھی تھی۔ کمرے کا دروازہ میں نے بڑی زور سے بند کیا، کنڈی لگائی اور بری طرح سے اسے بازو سے پکڑ کے کھڑا کیا۔ میں نے کہا، کیا تکلیف تھی تمہیں؟ کیا ضرورت تھی باہر یہ بتانے کی کہ تمہارے میرے بیچ میں ایسا کچھ نہیں ہوا؟ میری آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ میں نے بڑی زور سے اس کا بازو دبوچا ہوا تھا۔ کہنے لگی، پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، انہوں نے پوچھا تھا تو میں کیا جواب دیتی؟ میں نے دانت بھینچ کے کہا کہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی تم، یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ ہم دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا اس کا گلا دبا کے جان سے مار ڈالتا۔ کہنے لگی، میرا بازو چھوڑیں۔ میں نے کہا، پہلے مجھے جواب دو، مجھے تم سے شدید نفرت ہے الوینا۔ اس زبردستی کے رشتے کا ڈھول میں کبھی بھی اپنے گلے میں ڈال کے نہیں بجاؤں گا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، مرد کبھی بھی کسی عورت سے زبردستی کا رشتہ نہیں نبھاتا، اس لیے صبح سب سے وہی کہنا جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگی، میرا بازو چھوڑیں۔ میں نے اس کا بازو ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ میں نے کہا، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے تمہیں چھونے میں یا تمہارا ہاتھ پکڑنے میں۔ میری ایک بات یاد رکھنا، میرے دل میں، میری زندگی میں تمہاری کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تم زبردستی مجھ پہ مسلط کی گئی ہو۔ وہ کہنے لگی، آپ کو نکاح نہیں کرنا تھا تو کیوں کیا تھا؟ صاف انکار کر دیتے، اپنے فیصلے پہ ڈٹے رہتے۔ میں نے کہا، تم اچھی طرح سے جانتی ہو ابا کو، ان کا فیصلہ حرف آخر ہوتا ہے، وہ اپنے سامنے کسی کی نہیں سنتے۔ الوینا کہنے لگی، یہی بات ہے، میری بھی اس گھر میں نہیں سنی جاتی۔ میں نے کہا، بے وقوف کسی اور کو بنانا، یہ جو مظلومیت کا تم نے نقاب پہن رکھا ہے نا، اس سے تم دوسروں کو بے وقوف بنا سکتی ہو، مجھے نہیں۔ ابا کے لیے تم کیا ہو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ ہم بہن بھائیوں سے زیادہ ابا تمہیں اہمیت دیتے ہیں، جیسے تم ان کی سگی اولاد ہو اور ہم سوتیلے۔ وہ کہنے لگی، آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ سوچتے رہیں۔ میں نے کہا، صبح کمرے سے باہر نکل کے سب کو بتا دینا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ سمجھ رہی ہو میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے اسے غضبناک نظروں سے دیکھا تھا، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ چپ چاپ اپنا تکیہ اٹھا کے صوفے پہ رکھنے لگی۔ میں نے دوبارہ اسے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ میں نے کہا، مجھے جواب دو، کیا کہو گی کل صبح؟ کہنے لگی، مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا، تم وہ کہو گی جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ دیکھو، اگر تم نے مجھے زبردستی پہ مجبور کیا تو پچھتانا تمہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ میں اپنی پسند سے شادی ضرور کروں گا، اور یہ میرا بھی آخری فیصلہ ہے۔ کچھ دیر وہ میری آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر گہرے سانس لے کے کہنے لگی، جو مرضی کریں، میری جان چھوڑ دیں خدا کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے تھے۔ میں نے غصے سے اس کا بازو چھوڑ دیا تھا۔ وہ صوفے پہ لیٹ گئی، میں بیڈ پہ لیٹ گیا۔
میں نے ہمیشہ اسے اپنی چھوٹی بہن سمجھا تھا۔ بچپن سے وہ ہمارے ہی گھر پہ رہتی تھی۔ چچا کا انتقال ہو چکا تھا اور چچی اسے چھوڑ کے اپنے میکے چلی گئی تھی۔ اس وقت الوینہ بس 4 سال کی تھی۔ چچی کے گھر والے انہیں تو اپنے ساتھ لے گئے، مگر کہنے لگے کہ آپ اپنے بھائی کی اولاد کو اپنے پاس ہی رکھیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، ہم اپنی بہن کی دوسری شادی کروا دیں گے۔ میں اس وقت 8 سال کا تھا۔ وہ بے تحاشا روئے جا رہی تھی، اپنی ماں کا دوپٹہ پکڑ کے کھینچ رہی تھی۔ امی مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ، میں آپ کے ساتھ جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ لیکن میری چچی نے اس کے ہاتھ سے دوپٹہ چھڑوایا اور روتے ہوئے اپنے بھائی کے ساتھ چلی گئی۔ میرے والد نے ہی آگے بڑھ کے اسے گود میں پکڑ کے سینے سے لگایا تھا اور وہ روئے جا رہی تھی۔ بڑے ابا مجھے امی کے ساتھ جانا ہے، وہ سسکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ جب میرے والد نے میری ماں کو اشارہ کیا، میری والدہ فوراً سے ان کے پاس چلی گئیں۔ ابا کہنے لگے آج کے بعد تم سنبھالو گی اور الوینہ کے ساتھ تمہارا رویہ ویسے ہونا چاہیے جیسا آمنہ اور فاطمہ کے ساتھ ہے۔ وہ مہینوں روتی رہتی تھی۔ شروع میں تو ٹھیک سے کچھ کھاتی پیتی بھی نہیں تھی۔ میرے والد اور میرے چچا ایک ہی گھر میں رہتے تھے، لیکن چچا کی حادثاتی موت کی وجہ سے الوینہ کا گھر ٹوٹ کے بکھر کے رہ گیا تھا۔ ماں اسے چھوڑ کے جا چکی تھی اور اس بات کا اس نے بہت اثر لیا تھا۔ اسے بخار ہو گیا۔ بخار میں اپنی والدہ کو پکارتی رہتی تھی، امی امی کہتی رہتی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بخار کی غنودگی میں بھی وہ اپنی ماں کو پکارتی تھی۔ تب مجھے اس پہ بڑا ترس آتا تھا۔ میری والدہ نے اسے سنبھالا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگا، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ نہ تو وہ ہمارے ساتھ پہلے کی طرح گھل مل کے کھیلتی تھی، نہ ہنستی تھی، زیادہ تر چپ چپ سی رہتی تھی۔ ہم سب بہن بھائیوں سے وہ چھوٹی تھی۔ سب سے بڑے شاذل بھائی تھے، ان سے چھوٹی آمنہ تھی، پھر میں تھا، مجھ سے چھوٹی فاطمہ تھی، اور وہ بھی مجھ سے بس 2 سال ہی چھوٹی تھی، اور الوینہ اس سے بھی 2 سال چھوٹی تھی۔ بہرحال وہ آمنہ اور فاطمہ کے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ میری زیادہ توجہ اس پر نہیں تھی۔ میرے لیے وہ ویسی ہی تھی جیسے آمنہ اور فاطمہ۔ میرے والد اس سے شروع سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب بھی اپنی فیکٹری سے واپس آتے تو ہم سب بہن بھائیوں کو گلے لگاتے۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی ہم سب کو دیکھ رہی ہوتی تھی۔ ہمارے ابا سب کو باری باری پیار کرتے، پھر ہمیں چیزیں دیتے۔ وہ اپنے ناخن دانتوں میں چبا رہی ہوتی تھی۔ میرے ابا جب الوینہ کو دیکھتے تو کہتے، بیٹا تم کیوں اتنی دور کھڑی ہو، ادھر آؤ میری بچی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ابا کے پاس آ جاتی۔ وہ اسے سینے سے لگاتے، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے، پھر اس کے ہاتھ میں ایک کھلونا رکھ دیتے، کہتے یہ میری بچی کا ہے۔ وہ کہتی بہت شکریہ بڑے ابا۔ چہرے سے بڑی معصوم تھی، جیسے پتہ نہیں اس پہ کون سے ظلم ہوتے ہیں۔ حالانکہ میرے ابا میری ماں سب سے زیادہ اسے محبت کرتے تھے۔ وہ فاطمہ کے ساتھ اسکول جانے لگی۔ فاطمہ اس سے 2 کلاس سینئر تھی، وہی اسے پڑھاتی بھی تھی۔ زیادہ تر وہ فاطمہ کے کمرے میں ہی ہوتی تھی۔ آمنہ بھی کمرے میں ہوتی تھی۔ یوں تو آمنہ مجھ سے تھوڑی بڑی تھی، لیکن میں اسے نہ تو آپی کہتا تھا نہ باجی کہتا تھا۔ میں نے تو بڑے بھائی شاذل کو بھی کبھی شاذل بھائی نہیں کہا تھا۔ شاید وجہ میرا قد کاٹ تھا، میں بڑے بھائی جتنا ہی لگتا تھا۔ آمنہ بڑی ہونے کے باوجود مجھ سے چھوٹی لگتی تھی۔ ابا جتنا ہمیں پیار کرتے تھے اتنے ہی غصے کے بہت تیز بھی تھے۔ جب ہم سب بہن بھائیوں کا رزلٹ آتا تھا تو ہمارے دل دھڑکنا بھول جاتے تھے۔ جس کے نمبر کم آتے تھے اس کا رنگ پھیکا پڑ جاتا تھا۔ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ اب ہماری شامت پکی ہے۔ ہماری جان نکلنے لگتی تھی۔ اور ایک یہ الوینہ تھی، ہمیشہ اس کے نمبر سب بہن بھائیوں سے زیادہ آتے تھے، اور میرے ابا اسے پیار کرتے، اپنے پاس بٹھاتے، پھر ہم سب کے کان کھینچتے۔ اور مصیبت یہ تھی کہ میرے نمبر سب سے کم آتے تھے۔ مجھے پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اس لیے ابا کی ڈانٹ اور پھٹکار کا سب سے زیادہ شکار میں ہوتا تھا۔ تھپڑ بھی بڑے پڑتے تھے، اور یہی نہیں کہ یہ سب کچھ بچپن تک ہی محدود تھا۔
جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہمیں لگا کہ شاید اب ہمارے قد کا ہی لحاظ کر لیں گے ابا، لیکن نہیں، انہوں نے میرے BBA کے بھی کم نمبروں پہ مجھے ویسے ہی تھپڑ مارا تھا۔ کہنے لگے نالائق، اس گریڈ پہ تمہیں اچھی نوکری کہاں ملے گی؟ لیکن پھر بھی میری دوستی اچھے اور امیر لڑکوں سے تھی، اس لیے فواد کے والد کے آفس میں مجھے بڑے آرام سے نوکری مل گئی۔ آپ اسے 100% سفارش سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے نہ تو الوینا سے کوئی محبت کا جذبہ تھا اور نہ نفرت کا، وہ میرے لیے کچھ بھی نہیں تھی۔ ہاں، میں کبھی کبھی اپنی بہنوں کے لیے آئس کریم لایا کرتا تھا تو اسے بھی دے دیتا تھا۔ البتہ فاطمہ میرے ساتھ جانے کی بہت ضد کرتی تھی، بھائی پلیز مجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤ، میں نے اپنی دوست کے لیے گفٹ لینا ہے، میں اسے بھی لے جاتا تھا۔ البتہ الوینا نے کبھی ایسی کوئی خواہش نہیں کی تھی، لیکن میرا رویہ اس کے ساتھ فاطمہ جیسا ہی تھا۔ میں اپنے چھوٹے موٹے کام جیسے فاطمہ سے کہتا تھا اسے بھی کہہ دیتا تھا، الوینا پلیز میرے کپڑے استری کر دینا، اور وہ چپ چاپ کر کے میرے کمرے میں رکھ دیتی تھی۔ جب تک چچا اور چچی تھے تب تک میں نے اس لڑکی کو بہت باتیں کرتے دیکھا تھا، ہم سب بہن بھائیوں کے کان کھا جاتی تھی، اور ہم اس کے آگے ہاتھ جوڑنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ الوینا خدا کے لیے کم بولا کرو، اتنا بولتی ہو، تھکتی نہیں ہو کیا؟ لیکن جب سے چچا کا انتقال ہوا اور اس نے میت دیکھی تو وہ پاس نہیں جا رہی تھی، حالانکہ ابا نے کہا کہ اپنے بابا کو آخری بار دیکھ لو۔ کہنے لگی نہیں نہیں، یہ میرے بابا نہیں ہے، یہ میرے بابا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ چچی کے ساتھ چمٹ گئی، پھر چچی بھی چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے اسے زیادہ بولتے بھی نہیں دیکھا تھا، جو کام میں کہتا تھا کر دیتی تھی۔ شازل بھائی کا بھی یہی حال تھا، وہ کہتے تھے کوئی کام تو وہ چپ چاپ کر دیتی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو کبھی انکار کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور ابا کی بات پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب شازل بھائی کی شادی کی عمر ہوئی تو ابا نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میری پھپھو کی بیٹی ردا شازل کی دلہن بنے گی۔ شازل بھائی نے ابا سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن امی سے کہنے لگے کہ امی، میں روبینہ کو پسند کرتا ہوں۔ روبینہ میری خالہ زاد تھی۔ میری والدہ نے کہا کہ جہاں تمہارا باپ کہتا ہے تم چپ چاپ وہاں شادی کر لو، میں تمہارے باپ سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں نے کہا امی یہ کیا بات ہے، روبینہ سے شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ بھائی کا دل ہے تو آپ کو بولنا چاہیے۔ میری والدہ کہنے لگی ایسے کرو، تم بول لو، جاؤ جا کے اپنے باپ سے کہہ دو، کھڑے ہو جاؤ اپنے بھائی کے حق میں۔ اور یہ شازل خود کیوں نہیں کہتا اپنے باپ کو؟ دیکھو مجھے کبھی بھی اپنا سپاہی مت سمجھنا، میں تمہارے باپ کے سامنے تم لوگوں کی خاطر کچھ نہیں کر سکتی۔ امی نے تو صاف ہاتھ ہی جھاڑ دیے تھے۔ شازل کہنے لگا ابا سے بات کرنے کا مطلب ہے اس عمر میں تھپڑ کھا لوں۔ بہرحال اس کی شادی ردا سے ہی ہوئی تھی اور آمنہ کی شادی خالہ کے بیٹے شہباز سے، لیکن مجھے اپنے دوست فواد کی بہن پسند تھی۔ وہ بہت خوش مزاج قسم کی لڑکی تھی۔ پہلی بار جب میں نے اسے تب دیکھا جب میں اپنی ایک فائل کروانے کے لیے فواد کے والد کے آفس میں گیا تو منہ پھلائے ان کی ریوالونگ چیئر پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے تم روزانہ آفس آؤ گی اور کام سیکھو گی۔ وہ کہنے لگی میں یہ سب سیکھ کے کیا کروں گی، مجھے ساری زندگی تھوڑی نہ یہ کام کرنا ہے، مجھے نہیں آنا یہاں، مجھے بس گھر پہ رہنا ہے۔ لیکن وہ کہہ رہے تھے نہیں، تم گاڑی لے کے جاتی ہو، تم کوئی نہ کوئی نقصان کرتی ہو، تم یہاں رہو گی اور کام سیکھو گی، میں تمہیں گھر پہ بالکل نہیں چھوڑوں گا، تم نے اپنی ماں کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ میں اندر آیا تو جعفر صاحب مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا سر یہ فائلز ایک نظر دیکھ لیں اور سائن کر دیں۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے فائل ٹیبل پہ رکھی، کہنے لگے سارم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اسے تھوڑا بہت کام سکھاؤ، اور آج کے بعد یہ تمہارے ساتھ ہی رہے گی، اور یہ بالکل مت سمجھنا کہ یہ تمہارے باس کی بیٹی ہے، تم اسے ڈانٹ بھی سکتے ہو، بس اسے آفس سے باہر مت جانے دینا۔ جعفر صاحب کی بات سن کے آرزو منہ کے زاویے بگاڑ رہی تھی۔ میں نے کہا اوکے سر۔ بہرحال میں آرزو کو اپنے ساتھ اپنے آفس کے کمرے میں لے گیا، جہاں پہلے سے ایک چھوٹا سا ٹیبل اور کرسی رکھی گئی تھی، ایک لیپ ٹاپ بھی پڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا کیا پڑھا ہے آپ نے؟ کہنے لگی میں پڑھائی میں بالکل اچھی نہیں ہوں، بہت نکمی ہوں۔
اب آپ مجھے یہ بتائیں بھلا لڑکیوں نے اتنا پڑھ لکھ کے کرنا بھی کیا ہوتا ہے؟ شادی کے بعد صرف کھانا ہی تو پکانا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں بابا کو اتنی سی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی۔ یہ دن میرے انجوائے کرنے کے دن ہے۔ شادی کے بعد تو ویسے بھی شوہر پابندیاں لگا دیتا ہے، ایسے مت کرو، ویسے مت کرو، یہ مت کرو۔ میں اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ میں نے کہا آپ کے ہاں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ اس نے دوبارہ سے مجھے دیکھا، کہنے لگی کیا مطلب میرے ہاں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے لگا شاید یہ ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کے گھروں میں ہی ہوتا ہوگا۔ کہنے لگی نہیں، آپ کو پتہ ہے لڑکیوں کی لائف ہر جگہ ایک جیسی ہوتی ہے، چاہے وہ لوور کلاس سے ہوں، مڈل کلاس سے ہوں یا پھر ہائی کلاس ہو، ان کے لیے ایک ہی قانون ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہی قانون چلتا ہے۔ یہ بات کہہ کے اس نے اپنی ایک آنکھ دبائی تھی، لیکن اسے دیکھ کے ایسا لگتا نہیں تھا۔ اسٹیپس میں کٹے ہوئے بال تھے، بس کندھوں سے تھوڑا سا نیچے تک۔ جینز کی پینٹ تھی، اس کے ساتھ اس نے شارٹ کرتی پہن رکھی تھی، اور دوپٹہ صرف نام کا تھا، شاید کچھ چنری ٹائپ کا تھا، اتنا بڑا نہیں تھا کہ سر پہ رکھا جا سکے یا سر ڈھک جائے۔ مجھے یہ شاید اس لیے بھی محسوس ہو رہا تھا کیونکہ ہمارے گھر میں جب مرد گھر پہ آتے تھے تو میری والدہ تک کا سر دوپٹے سے ڈھکا ہوتا تھا، اور بہنوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سر پہ دوپٹہ نہ ہو۔ بہرحال میں نے کہا کہ میں آپ کو کمپیوٹر ڈیزائننگ سکھا دیتا ہوں، فیوچر میں آپ کے کام آئے گی۔ کہنے لگی مجھے ذرا نہیں دلچسپی، آپ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ دیکھیں میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، میں چپ چاپ بیٹھی رہوں گی، آپ بس میرے بابا سے کہہ دیجئے گا کہ آپ مجھے سکھا رہے ہیں۔ میں نے کہا جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کیوں جھوٹ بولوں، چلو چل کے اپنی کرسی پہ بیٹھو، میں اپنی طرف سے یہ فائل ری چیک کر لوں کیونکہ شام کو میٹنگ ہے، پھر میں آپ کو کچھ سکھاتا ہوں۔ وہ ماتھے پہ بل ڈال کے منہ سجائے سامنے ٹیبل پہ رکھے لیپ ٹاپ کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ لیپ ٹاپ کھولا، گیم لگا کے کھیلنے لگی۔ بہرحال میں اپنی 2-4 فائلیں ری چیک کر رہا تھا۔ میٹنگ کے لیے ساری تیاری میری کمپلیٹ تھی۔ فواد میرے آفس میں کم ہی آتا تھا، ظاہر ہے نواب کا بچہ تھا، اس کے باپ کا آفس تھا، جب دل چاہتا منہ اٹھا کے آ جاتا تھا، دل نہیں چاہتا تھا تو نہیں آتا تھا۔ اس لیے زیادہ تر کام میرے حصے میں ڈال رکھا تھا، کیونکہ میں فواد کا دوست تھا اور اس کے والد کو مجھ پہ کافی بھروسہ تھا، یہاں تک کہ لاکھوں کا لین دین مجھ سے کہہ دیتے تھے کہ تم کر دو، اور میں یہ ذمہ داری نبھاتے ہوئے بہت گھبراتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ پیسوں کا ذرا سا بھی گھپلا ہو اور میرے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے۔ خیر ابھی تک ہوا نہیں تھا کیونکہ میں پوری ایمانداری سے چل رہا تھا۔ ہمارے باپ نے ہمیں بس یہی ایک سبق پڑھایا تھا کہ ایمانداری سے چلا کرو، کم کھاؤ مگر حلال کھاؤ۔ بہرحال میں نے اسے کمپیوٹر ڈیزائننگ بھی سکھانی شروع کر دی، ساتھ ساتھ وہ کام بھی سیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ چپڑ چپڑ اس کی زبان بھی چل رہی تھی۔ 1 گھنٹے میں وہ میرا بھیجا کھا چکی تھی۔ میں نے کہا آپ چپ نہیں رہ سکتی، اتنا فضول بولتی ہیں آپ۔ کہنے لگی لو، آپ کو میرے بولنے سے مسئلہ ہے۔ یہ سب کو میرے بولنے سے کیوں مسئلہ ہے؟ پھر پتہ چلا کہ وہ اور فواد دونوں 2 ہی بہن بھائی ہیں، وہ چھوٹی ہے اس لیے لاڈلی بھی ہے۔ بہرحال اس لڑکی میں جینے کی اور اچھی زندگی گزارنے کی بہت امنگ تھی، شرارتی قسم کی بھی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم پریکٹس کرو اور پلیز چپ رہنا، مجھے شام کو میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، مجھے ساری تیاری کرنی ہے۔ یہ کہہ کے میں اپنی کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد جب میں نے دیکھا تو وہ دوبارہ سے گیم کھیل رہی تھی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے کہا کہ میں کیا کروں، نہیں سیکھتی تو نہ سیکھے۔ شام کو میں نے میٹنگ اٹینڈ کی، تب تک فواد بھی آ چکا تھا۔ جعفر صاحب فواد کی لاپرواہی کی اکثر مجھ سے بات کرتے تھے کہ بالکل توجہ نہیں دیتا، پتہ بھی ہے کہ باپ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ لڑکیوں سے بھی افیئر چلاتا ہے۔ یونیورسٹی میں بھی اس کے بہت سے افیئر چلے تھے۔ بہرحال میری تنخواہ اچھی تھی کیونکہ زیادہ تر کام میں نے ہی سنبھال رکھا تھا۔ ہمارے ہاں یہ رواج تھا کہ ہم اپنی تنخواہ ساری اپنے والد کے ہاتھ پہ رکھتے تھے، میں بھی اور شازل بھائی بھی، پھر وہ ہمیں جتنا چاہتے تھے دے دیتے تھے، یہ ان کی مرضی تھی۔
جیسے ہی تنخواہ ملی میں نے ساری تنخواہ ابا کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ میری تنخواہ شاذل بھائی سے بھی زیادہ تھی۔ انہوں نے مجھے ایک نظر دیکھا، پھر پیسے گنے، پھر آدھے پیسے مجھے دے دیے، آدھے میری والدہ کو پکڑا دیے۔ کہنے لگے گھر کا خرچہ تمہیں دے رہا ہوں، اس سے بچیوں کی شادیوں کے لیے جہیز لے کے رکھ لو، جو ضروری سامان تمہیں پسند آئے خرید کے سائڈ پہ رکھتی جاؤ، کیونکہ پھر جب شادی کی باری آئے گی تو ایک دم بہت زیادہ برڈن ہو جائے گا۔ میری والدہ کہنے لگی آپ فکر نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بہرحال آدھی سیلری میرے پاس تھی، لیکن فضول خرچی کی عادت نہیں تھی، کیونکہ ابا نے نہ تو سگریٹ پینے دیا، نہ کبھی کسی الٹے سیدھے کام میں پڑنے دیا۔ ہماری پرورش ایسے کی تھی جیسے بیٹیوں کی جاتی ہے۔ لڑکپن میں ایک بار دوستوں کے ساتھ مل کے سگریٹ پی تھی، لیکن ابا کی چیل جیسی نظروں نے دیکھ لیا۔ چپل اتار کے سیدھا انہوں نے میرے سر پہ مارے، اور وہ بھی بھرے بازار میں۔ جتنی بدنامی میری ہوئی میں بیان نہیں کر سکتا۔ چپل سے مارتے ہوئے گھر تک لے کے آئے تھے۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے سگریٹ سے توبہ کر لی، اور شاذل بھائی نے تو میرا حشر دیکھ کے ہی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بہرحال وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ آمنہ کا رشتہ بھی طے ہو چکا تھا۔ شہباز بھائی لوگوں کو جلدی نہیں تھی۔ ان دنوں مجھ پہ آفس کا کام بہت زیادہ تھا، اوپر سے وہ لڑکی میرے دماغ کی دہی بنا چکی تھی۔ ابھی بھی میں جب آفس میں آیا تو میری چیئر پہ آ کے بیٹھی ہوئی تھی، میری نقلیں اتار رہی تھی۔ میں چپ چاپ دروازے میں کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ اگر باس کی بیٹی نہ ہوتی تو میں اچھی خاصی اسے سنا دیتا۔ مجھے دیکھ کے بجائے شرمندہ ہونے کے مسکرانے لگی، کہنے لگی میری ایکٹنگ کیسی ہے؟ میں نے کہا ایک دم فلاپ، جا کے اپنی کرسی پہ بیٹھے۔ میرے کہنے پہ کہنے لگی جی نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، فواد بھائی کہتے ہیں میں بہت اچھی اداکاری کر لیتی ہوں، اور ڈرامے بازی بھی مجھے بہت اچھی آتی ہے۔ میں نے کہا تھوڑی سی کمپیوٹر ڈیزائننگ بھی اچھی سیکھ لیں۔ پھر مجھے کہنے لگی آپ کچھ بور قسم کے انسان نہیں ہیں، مطلب آپ کے سامنے ایک خوبصورت حسین قسم کی لڑکی بیٹھی ہے اور مجال ہے آپ کے منہ سے کبھی کوئی تعریف نکلی ہو۔ اس کی اس بات پہ میں کچھ تذبذب کا شکار ہوا۔ میں نے کبھی غور سے اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ باس کی بیٹی تھی، دیکھ کے جوتے تو نہیں کھانے تھے، یا شاید ابا کی باتوں کے اور ابا کے جوتوں کا اثر تھا کہ کچھ بھی غلط کروں گا تو سیدھا ہوا میں اڑتا ہوا جوتا کان پہ لگے گا۔ میں نے کہا دیکھیں میں لڑکیوں کو اتنے غور سے نہیں دیکھتا۔ کہنے لگی کیوں، شادی شدہ ہیں آپ؟ بیوی بہت ظالم ہے، منع کرتی ہے۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھی بالکل میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا میری شادی نہیں ہوئی۔ یہ سن کے کہنے لگی تو آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ ارے بنداس ہو کے دیکھا کریں، بلکہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کی 2-4 لڑکیوں سے سیٹنگ کروا دیتی ہوں۔ ارے میں نے فواد بھائی کی بڑی دوستیاں کروائی ہیں اپنی سہیلیوں سے۔ وہ یوں بات کری تھی جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں فواد جیسا نہیں ہوں۔ کہنے لگی ارے کیوں نہیں ہے، تبھی تو آپ اتنے سڑیل مزاج ہیں۔ دیکھیں لڑکیوں سے باتیں کیا کریں، آپ کی طبیعت پہ بہت اچھا اثر ہوگا، اور کل کلاں کو جب آپ کی شادی ہوگی نا تو بیوی سے رومانس کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کی اچھی خاصی پریکٹس ہو چکی ہوگی۔ لڑکیوں سے باتیں کیا کریں، ڈیٹ پہ جایا کریں، آپ کو پتہ چلے زندگی کیا ہوتی ہے۔ میں نے کہا دیکھیں محترمہ مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا۔ کہنے لگی کیوں نہیں کرنا؟ ارے یار لائف کو انجوائے کرنا سیکھو، کس قسم کے لڑکے ہو تم؟ وہ تو مجھ سے 1 منٹ سے پہلے بے تکلف ہوئی۔ میں نے کہا آپ اپنا کام کریں اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ کہنے لگی نہ مانو مجھے کیا لگے، کل کو جب بیوی سے رومانس کرنا نہیں آئے گا نا تو بڑی باتیں سنائے گی، ارے سیدھا نامردگی کا طعنہ دے دے گی۔ اس لڑکی کی زبان بہت تیز تھی۔ میں نے کہا آپ اپنا کام نہیں کر سکتی؟ کہنے لگی نہیں تو نہ صحیح، مجھے کیا، جب بیوی طعنہ دے گی نا تو پتہ چلے گا آپ کو میں آپ کی کتنی مخلص تھی۔ شاید اسے باہر جانے کا بہانہ چاہیے تھا۔ بہرحال کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے ایک سائٹ پہ وزٹ کرنے جانا تھا۔ کہنے لگی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ جلدی جلدی اس نے پرس اپنے کندھے پہ ڈالا اور جانے کے لیے بالکل تیار ہو گئی۔ اپنے پرس میں سے ایک چھوٹا سا شیشہ نکالا،
لپسٹک نکال کے وہ تیار تھی، کیونکہ میں فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا کہ میں ابھی سائٹ پہ جا رہا ہوں، تو وہ شاید سن چکی تھی۔ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ میرے ساتھ جا رہی ہیں؟ کہنے لگی لو، جب میں آفس میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں اور بور ہو سکتی ہوں تو مجھے باہر جانے کا بھی پورا حق ہے۔ میں نے کہا مجھے ایسی کوئی پرمیشن نہیں ہے کہ میں آپ کو باہر لے کے جاؤں۔ کہنے لگی ارے ایسی کی تیسی پرمیشن کی، جو میں کہہ رہی ہوں تو چلے نا۔ میں اس لڑکی کی بے باکی پہ حیران تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا بازو یوں پکڑ رکھا تھا جیسے کوئی کپل ہوتا ہے، اور مجھے اپنے ساتھ لے کے چلی گئی۔ میرے پاس ایک چھوٹی گاڑی تھی، فرنٹ سیٹ پہ وہ بڑے مزے سے بیٹھ گئی، میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ سائٹ وزٹ کرنے کے بعد اور وہاں پہ موجود انجینئرز کو انسٹرکشنز دینے کے بعد میں نے کام پہ نظر ماری، سب اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر رہے تھے۔ پھر میں واپس آنے لگا تو کہنے لگی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کسی ریسٹورنٹ میں چلے نا پلیز۔ میری جیب میں بس مناسب پیسے ہی ہوتے تھے، اب اس نواب کی بچی کو میں کہاں سے لنچ کرواتا پھرتا؟ بہرحال باس کی بیٹی نہ ہوتی تو شاید تک ایسا جواب دے دیتا۔ میں اسے ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا، ایک ٹیبل پہ ہم دونوں بیٹھ گئے۔ ریسٹورنٹ کافی مہنگا تھا، اس لڑکی کے معیار کا، نام بھی اسی نے بتایا تھا۔ میں نے تو آج تک کبھی اس طرح کے ریسٹورنٹ میں کھانا نہیں کھایا تھا۔ ابا لے کے جاتے تھے لیکن مناسب سے ریسٹورنٹ میں، اور وہ بھی 2 مہینے میں ایک بار، پوری فیملی کو۔ اکیلا تو میں کبھی نہیں آیا تھا، اس لیے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ آرڈر کریں؟ کہنے لگی میں نے آرڈر کیا تو آپ کی جیب خالی ہو جائے گی۔ میں نے کہا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، آپ آرڈر کریں۔ کہنے لگی پاستا بہت مزے کا ہے۔ کہنے لگی آپ کیا لیں گے؟ میں نے کہا بھائی میں تو دیسی چیزیں پسند کرتا ہوں، میں نے اپنے لیے بریانی آرڈر کی۔ ویٹر جا چکا تھا۔ آرزو کہنے لگی دیکھو کوئی جلدی نہیں ہے، بس 2 اورنج جوس رکھ دو اور تسلی سے بناؤ، بے شک آدھا گھنٹہ لگ جائے۔ یہ سن کے مجھے پھر کچھ عجیب سا لگنے لگا کہ یہ لڑکی ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہے۔ کہنے لگی پتہ ہے میں آپ کو یہاں یہ سکھانے کے لیے لائی ہوں کہ لڑکی کے ساتھ ڈیٹ کیسے ماری جاتی ہے۔ میں اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا، کیا پاگل لڑکی تھی۔ کہنے لگی چلو پریکٹس کرتے ہیں، سمجھو میں تمہاری گرل فرینڈ ہوں، چلو اب شروع ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ شرمانے لگی یا شرمانے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ وہ فواد کی بہن تھی، میرے دوست کی بہن، اوپر سے باس کی بیٹی تھی۔ میں اس کے لیے کچھ الگ کیسے سوچ سکتا تھا؟ میں نے کہا دیکھیں میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی ہیں؟ آپ سیدھا سادہ اپنا پاستا کھائیں اور واپس چلیں۔ کہنے لگی کتنے بور ہیں آپ، دیکھیں چلیں آپ سمجھیں آپ لڑکی ہیں اور میں لڑکا ہوں۔ دیکھیں ڈیٹ کا پہلا اصول ہے کہ بل لڑکا بھرتا ہے، اور ویٹر سے یہ کہتا ہے کہ کھانا دیر سے لے کے آنا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جلدی نہیں۔ پھر وہ ایک ایک جوس پیتے ہیں، ایک دوسرے کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں۔ اب آپ میری آنکھوں میں دیکھو، میں آپ کی آنکھوں میں دیکھوں گی۔ میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا دیکھیں مجھے ایسی کوئی پریکٹس نہیں کرنی۔ کہنے لگی ایسے کیسے نہیں کرنی؟ تبھی تو آپ کی زندگی اتنی بے رونق ہے، مرجھائی ہوئی سی ہے۔ چلیں دیکھیں میری آنکھوں میں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے ٹیبل پہ رکھے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ مجھے بہت آکورڈ سا فیل ہو رہا تھا۔ شکر ہے کہ ریسٹورنٹ میں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے ہٹائے۔ کہنے لگی چلیں دیکھیں نا، میں بتاتی ہوں آپ کو۔ میں نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ وہ مسکرا رہی تھی، کبھی آنکھیں جھکاتی، کبھی مجھے دیکھتی۔ مجھے اس لڑکی کی ڈرامے بازی پہ افسوس ہو رہا تھا۔ کہنے لگی ایسے کیا دیکھ رہے ہیں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ میرا جی چاہا میں اٹھ کے باہر چلا جاؤں۔ میں نظریں جھکا کے ٹیبل کو دیکھنے لگا، جوس کا گلاس گھونٹ گھونٹ بھرنے لگا۔ کہنے لگی تعریف کرے نا میری۔ ارے ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے، اتنی پھیکی سی ڈیٹ پہ تو کوئی بھی لڑکی نہیں آئے گی۔ میں نے کہا آپ ہی بتا دیں کیا تعریف کروں، مجھے تو نہیں آتی کرنی۔ کہنے لگی پتہ نہیں آپ نے زندگی کہاں گزاری ہے،
دیکھیں میری طرف غور سے دیکھیں، میری اتنی خوبصورت آنکھیں ہیں، بال اتنے پیارے ہیں، سلکی ہیں، بس شروع ہو جائے، سر کے بالوں سے آنکھوں پہ، آنکھوں سے میری ستواں ناک پہ، پھر اس سے نیچے ہونٹوں کی باری آتی ہے۔ جوس سیدھا میرے حلق پہ جا کے لگا تھا، مجھے بری طرح سے اچھو لگا۔ وہ واقعی انتہا درجے کی پاگل لڑکی تھی۔ کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے جلدی سے اپنا گلا بڑی مشکل سے صاف کیا۔ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے۔ دونوں ہاتھ اس نے ٹیبل پہ ٹکائے، ہاتھوں میں اپنا چہرہ رکھ لیا۔ کہنے لگی چلیں شروع ہو جائیں۔ میں نے کہا آپ کے بال بہت سلکی ہیں، بہت پیارے ہیں۔ وہ ہنسنے لگی، پھر ایک انگوٹھا دکھانے لگی کہ یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ اب کیا تعریف کرتا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی آنکھیں کالی ہیں یا براؤن ہیں۔ پھر میں نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں کی تعریف کر دی، پھر اس کی رنگت کی۔ مجھے اس کا چہرہ بڑے غور سے دیکھنا پڑ رہا تھا۔ لڑکی واقعی خوبصورت تھی۔ پتہ ہی نہیں چلا کب کیسے میں اس کی تعریف کرنے لگا۔ شاید میں اس کے چہرے میں کھو چکا تھا۔ جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب ویٹر نے پلیٹیں ٹیبل پہ رکھی۔ میں بری طرح سے چونکا اور وہ ہنس رہی تھی۔ کہنے لگی آپ نے تو اچھی خاصی میری تعریف کر دی۔ سچ پوچھیں تو میں آپ کی تعریف میں ہی گھس گئی تھی، اور میں اسے کیا بتاتا کہ کھو تو میں بھی گیا تھا۔ وہ بڑے مزے سے پاستا کھا رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، اور میں اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے بس تھوڑی سی ہی بریانی کھائی۔ کہنے لگی آپ نے تو ٹھیک سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ میں نے کہا نہیں بس کھا لیا میں نے، اتنی ہی بھوک تھی۔ دوسرا حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب اس نے میری پلیٹ پکڑی اور میرے جھوٹے چمچ سے بریانی کھانے لگی۔ حالانکہ میں نے سنا تھا کہ باس کی بیٹیاں بڑی مغرور ہوتی ہیں، بڑی گھمنڈی ہوتی ہیں، کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، لیکن وہ بڑی عجیب تھی، بہت مختلف۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں نے اس کا